قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، وكلمة العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأعفو عمن ظلمني، وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، موضوع سے ہٹ کر. اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے: لا تطرونی اطرا کما اطرت الیہود والنصارى انبیاءہم. اللہ کے نبی کی شان کو جتنا بھی بلند بیان کیا جائے اس کا ادراک نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ الفاظ کے ساتھ، نہ زبان کے ساتھ، نہ تعبیر کے کسی بھی قانون اور قاعدے کے ساتھ. ورا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا: مجھے میرے مرتبے سے زیادہ مت بڑھاؤ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو بڑھایا. یہ ممکن ہے آپ کی بار کا اصول ہو کہ آنے والے کو اتنا ہائی لائٹ کرو کہ وہ بیچارہ تباہی ہو کے رہ جائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کسی کی یوں بے جا تعریف کرنا ایسا ہے جیسے اس کو کند چھری سے ذبح کر دیں. وہ پھر واقعی اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنے لگتا. ہوتا تو ہے نہیں، نہ میں مفکر، نہ میں کوئی محقق، نہ میں کوئی عالم. طلب علم میں ہے، زندگی گزر گئی، اور کیا کوئی سیکھیں گے اب. لیکن میں یہ آئندہ کے لیے آپ کو یہ اصول بتا رہا ہوں. کسی کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی ضروری ہے. حوصلہ شکنی بھی ٹھیک نہیں، اور کسی کو اتنا پمپ کرنا کہ وہ اپنے جامے سے باہر نکل جائے یہ بھی ہلاکت. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اس کے بیچ میں کھڑے ہونا یہ اعتدال کا راستہ ہے. ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم کی دو قسمیں، ایک خبر سے آتا ہے، ایک مشاہدے سے آتا ہے. جو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ علم زیادہ طاقتور ہے، اور جو سنی سنائی ہوتی ہے اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی. جو اپنے مشاہدے سے علم آتا ہے اس کا نام ہے علم وجودی، موجود ہے. جو خبر سے آتا ہے اس کا نام ہے علم حصولی، حاصل ہوتا ہے. وجودی علم حصولی سے طاقتور ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو، میں نے خود دیکھا ہے، تو آپ اس کی بات رد کر رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، میں خود جانتا ہوں. لیکن صرف ایک جگہ پر آ کر الٹا ہو جاتا ہے. علم وجودی مغلوب ہو جاتا ہے اور علم حصولی غالب ہو جاتا ہے. کہاں؟ جہاں آدمی کی تعریف ہو رہی ہو.
تعریف کرنے والا تو میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، یا اللہ تو میرے ظاہر کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے، تیرا ہی احسان ہے، تو نے کمیوں کو چھپا دیا اور خوبیاں ایسی منسوب کر دیں جو کبھی خواب میں بھی میں نے نہیں دیکھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، الحمدللہ الذی ستر منی القبیح واظہر علی الجمیل، اللہ سب تعریفیں تیری، تو نے میری کمیوں کو چھپا دیا اور میرے ظاہر کو خوبیوں سے لوگوں کی نظروں میں اونچا کر دیا۔ تو آدمی اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ نہ میں کوئی مفکر ہوں، نہ محقق ہوں، نہ مدقق ہوں، لیکن جب ایک بھی کہتا ہے، دوسرا بھی کہتا ہے، تیسرا بھی کہتا ہے، تو پھر وہ واقعی اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہاں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں انسان یہ قاعدہ توڑ دیتا ہے اور علم وجودی مغلوب ہو جاتا ہے اور علم حصولی وہ غالب ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی اپنی تعریف سننے کا عادی، کیا کہا ذرا دوبارہ کہنا، بار بار سننے کا ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اپنی صفائی فوراً کر دی تاکہ میں نہ اپنے آپ کو کہیں محقق سمجھنے لگ جاؤں، باقی آپ کی مرضی، جیسے آپ کا قانون ہے آپ چلاتے رہیں، لیکن یہ بات میری ذہن میں رہے کہ ہمیشہ کسی کا تعارف اعتدال سے کرانا چاہیے۔ بہت اونچا آپ ناراض نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو عدل کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ ایک عدل اللہ نے قائم کیا ہے، اس کو دلیل بنا کے آپ سے عدل کا مطالبہ کیا ہے، اور عدل اتنا اسلام کا مضبوط شعبہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو، چونکہ اسلام ایک اصطلاحی لفظ ہے، ایک مذہب کا نام اسلام ہے، تو اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو، دو میں نہیں، ایک لفظ میں، تو اس کے لیے علماء نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ عدل ہے۔ جی مولانا صاحب، اسلام کسے کہتے ہیں؟ وکیل صاحب، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایک اجنبی، ایک سائل، ایک غیر مسلم ہم سے سوال کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب، اسلام عدل کا دوسرا نام ہے۔ عدل وہ لفظ ہے جو اسلام کے تمام شعبوں کی ترجمانی کرتا ہے، باقی کوئی لفظ ایسا نہیں جو اسلام کی پوری ترجمانی کر سکے، نہ جہاد، نہ تقوی، نہ ایمان، نہ نماز، نہ تہجد، نہ شہادت، نہ علم، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ سخاوت، نہ جود، نہ شجاعت، کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو پوری طرح اسلام پہ حاوی ہو کے تعبیر کر سکے۔ پھر اگر کوئی شخص یہ ہم سے کہے کہ آپ کا قرآن تو بہت لمبا چوڑا ہے، 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو مجھے ایک آیت میں سارا قرآن سمجھاؤ۔ زیادہ نہیں مولوی صاحب، ایک آیت میں سارا قرآن بتاؤ۔ تو اس کے لیے علماء نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت کو کہا جاتا ہے اعدل آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ عدل پر حاوی آیت۔ جیسے اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت ناک آیت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ایک رائی کے برابر وکیل صاحب کا قلم کسی ظالم کے لیے چل گیا تو نتیجہ دیکھے گا، اور ایک رائی کے برابر وکیل صاحب کا قلم مظلوم جج صاحب ظالم کی طرف مائل ہو گئے تو نتیجہ دیکھ لیں گے، اور ایک پل کے لیے مظلوم کی طرف مائل ہو گئے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت، ارجا آیت ہے، سب سے زیادہ حوصلہ دینے والی آیت وہ ہے
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، نا امید نہ ہونا، توبہ کرو گے تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ پھر قرآن کی سب سے عظیم آیت، اعظم آیت، بڑی نہیں عظیم، لمبی نہیں عظیم، سب سے زیادہ پرعظمت آیت وہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ پھر قرآن کی سب سے شدید آیت جہنم والوں کے لیے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اس عذاب کو چکھو یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، کبھی کم نہ ہوگا۔ یہ جہنم والوں کے لیے سب سے شدید آیت، جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ خوش کن، سب سے زیادہ روح پرور اور سب سے زیادہ دل ربا جو آیت ہے وہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ جو چاہو گے ملے گا، لیکن جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی وہاں اللہ تمہیں اپنے شایان شان عطا کرے گا، وہ بھی ہمیشہ ہوگا، وہ بھی ایک دو دن کا قصہ نہیں، ہمیشہ کا ہے۔ تو قرآن کی سب سے عدل والی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت سارے قرآن کا نچوڑ بیان کرتی، سارا قرآن اس ایک آیت میں ہے، اور اس آیت کو کہا جاتا ہے عدل والی آیت، عدل والی، سب سے زیادہ عدل کو بتانے والی۔ سارا اسلام دو چیزوں میں ہے، امر اور نہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اختیار کرو یہ چھوڑ دو۔ تو عدل، احسان، رشتہ داروں پر کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو دینا، یہ تین چیزیں جڑ ہیں، سارے کرنے کے کام ان کے ساتھ آ کے جڑ جاتے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحاشی، والمنکر، منکرات، کبائر، والبغش، بغاوت، سارے نہ کرنے کے کام ان تینوں سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت سارے قرآن پر حاوی ہے۔ تو عدل پورے اسلام کی پوری تعبیر ہے، اور عدل جب زندہ ہوتا ہے تو پوری دنیا سکھ چین کا سانس لیتی ہے، اور جب انصاف بک جاتا ہے اور مظلوم سسکنے لگتا ہے تو پھر سونے چاندی کی بارش بھی اس دیش کے لوگوں کو خوشحال نہیں کر سکتا۔ ہمارا پالا ایسے دانشوروں سے پڑا ہے جو مغرب کی روشنیوں سے متاثر ہیں، جنہوں نے ہمیشہ کاغذ کے پھول دیکھے، انہیں گلاب کا پتہ ہی کوئی نہیں، جنہوں نے ہمیشہ ربڑ کے پودے دیکھے، انہوں نے چمن دیکھا ہی کوئی نہیں، جنہوں نے اندھیروں کو روشنی سمجھا، انہیں اجالے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے ہمارا یہ ذہن بنایا کہ معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، روٹی ہے تو ہماری کمر سیدھی ہے، روٹی کوئی نہیں تو ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ غلط علم کا غلط نتیجہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کبھی مشرک کے علم کو اپنا رہبر مت بناؤ، کبھی مشرک کے علم کو اپنا رہبر مت بناؤ۔ کیوں؟ وہ تو اندھا ہے، وہ تو آخرت جانتا ہی نہیں، اس کے سامنے تصویر پوری ہے ہی نہیں، ادھوری تصویر سے نتیجہ کیسے نکلے گا؟ ادھوری تصویر سے صحیح شکل کیسے سامنے آئے گی؟ جب تک آخرت کو ساتھ نہ جوڑا جائے تو صحیح تصویر سامنے نہیں ہے، تو اس کا علم تو کبھی بھی صحیح نہ ہوگا۔ اب یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ صاحب قرآن امت، جس امت کے پاس قرآن ہو، وہ انگریز کے قانون میں لوگوں کو انصاف دینے کی کوشش کریں۔ یہ تو ریت میں بہار کے متمنی نظر آتے ہیں، پانی میں آگ دیکھنا چاہتے ہیں، ویرانوں میں آبادیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے صحراؤں میں بہار آ جائے،
الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا وحدہ لا شریک اللہ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عرش فرش، خلوت و جلوت، اندھیرا اجالا تیرے رب کی نظر میں برابر ہے، ہر جگہ اس کی نظر کامل ہے، رحم کے اندر، رحم کے باہر، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بولو وہ سنتا ہے، آہستہ بولو وہ سنتا ہے، سرگوشیاں کرو وہ سنتا ہے، ہونٹ سیلو، زبان بند کرو، لب بند کرو، دل کی دھڑکنوں سے گفتگو کرو، اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ قانون بنائے۔ میں پاگل دیوانہ، میں قانون بنانے بیٹھوں گا تو ظلم اور جہالت سے صفحات کو بھر دوں گا۔ تو اس نے کائنات میں عدل قائم کیا، پھر ہم سے کہا تم بھی کرو۔ کیا اس نے کہا؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، پھر آگے کا اللہ تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ یہ اللہ نے کائناتی عدل کو، کائناتی عدالت کو دلیل بنا کر آپ وکلا سے، جج صاحبان سے عدل مانگا ہے، کرو۔ وہ چاہتا تو ہمارے اندر بھی زبردستی نافذ کر دیتا، لیکن اس نے سورج چاند کی گردش، لیل و نہار کی گردش، زمین کا بچھنا، آسمان کی بلندیاں، ان میں ایک توازن قائم تھا جس کا نام عدل۔ توازن، عدل، ایک ہی لفظ عدل۔ یہ کتنا محکم ہے، کس قدر یہ طاقتور ہے۔ آج سے کوئی 15 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، انہیں بتاؤ کافروں کو کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ففتقناہما، ہم نے اسے پھاڑا، ففتقناہما، ہم نے اسے پھاڑا اور اسے جدا جدا کیا۔ اس میں یونان کا فلسفہ یہ تھا کہ دنیا کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، لہذا جو مرضی کرو، ظالم مظلوم برابر، حسین اور یزید برابر، ابن زیاد اور حسین برابر۔ یہ یونان کا جو قدیم فلسفہ ہے کہ دنیا کی کوئی ابتدا کوئی نہیں، کوئی انتہا کوئی نہیں، لہذا یہ جنگل ہے، جیسے جنگل میں جو ہو جائے وہی ٹھیک ہے، ہری پور میں جو ہو جائے وہی ٹھیک۔ اس فلسفے کو 18ویں صدی میں دم توڑنا پڑا، جب سائنسی تحقیقات سامنے آئیں تو اتنا پتہ چلا کہ نہیں، کوئی ابتدا ہے، کوئی ابتدا ہے۔ پھر وہ اتفاق کیا ہے، پھر یہ ساتھ، چونکہ اللہ کا اقرار پابندیاں لاتا ہے اور انسان پابندیوں سے ڈرتا ہے، تو یہ بات ڈارون تھیوری جو 1809 میں پیدا ہوا، 1883 میں مرا ہے، ایسے ہی بن گیا، ایسے ہی بن گیا، اتفاقاً بن گیا۔ اس نظریے کی بنیاد پر بھی جو ہو جائے وہی ٹھیک۔ پھر سائنس نے اور آنکھ کھولی تو 1929 میں کیلیفورنیا کا ایک سائنسدان ہے ایڈون ہبل، اس نے دیکھا کہ کائنات بڑے منظم طریقے سے پھیل رہی ہے، اس میں ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے، ذرا ظلم و ستم نہیں، ایک عدل ہے، عدل، انصاف ہے، انصاف، کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار پہ ہر چیز یوں جا رہی ہے اور ان کی رفتار بڑی تیز ہے۔ پھر 1948 میں یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی کہ جب کائنات پھیل رہی ہے تو کبھی کٹھی بھی تھی، اور یہ کٹھی تھی تو ایک دھماکے سے پھٹی، وہ دھماکے سے چیزیں بکھرتی چلی گئیں اور کائنات وجود میں آتی چلی گئی۔ اس کو آگے بڑھایا آسٹریلیا کے ایک سائنسدان نے، پال ڈیوس نے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا ہو؟ دھماکہ اتنا عقل مند ہوتا ہے؟ بار روم میں دھماکہ ہو اور وکلا اڑتے ہوئے اپنے اپنے جا کر چیمبر میں فٹ ہو جائیں اور جج صاحبان عدالت میں فٹ ہو جائیں، مولوی صاحب جا کر اپنی مسجد میں فٹ ہو جائیں، یہ بھی کبھی ماننے کی بات ہے؟ دھماکے کا مطلب تخریب ہوتا ہے، تعمیر نہیں۔ دھماکہ تخریب ہے نہ کہ تعمیر۔ تو یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا کہ اس نے چیزوں کو اس طرح بکھیرا کہ
کہ اس میں دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک رفتار دھماکے سے، ایک مادے کی گریوٹی اور کشش۔ اس میں اگر ذرا بھی ظلم ہو جاتا، اگر گریوٹی ظلم کر جاتی اور رفتار پر حاوی ہو جاتی، یا رفتار ظالم ہوتی اور وہ گریوٹی پہ حاوی ہو جاتی، کتنی دیر کے لیے، تو یہ کائنات زیر و زبر ہو جاتی۔ 1 سیکنڈ کے فزیکلی 1000 حصے کیے جا سکتے ہیں، 1 سیکنڈ کے فزیکلی 1000 حصے ہو سکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ صفر ہو جاتا ہے، عدم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یوں کہتا ہے فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں، 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں، پھر 1/10 لاکھ خرب حصے کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات تباہ ہو جاتی، اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سمٹ کے سکڑ کے پھر وہ گم ہو جاتی۔ وہ کہتا کون پاگل یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کوئی یہاں یہ وکیل خود بخود بن گئے، یہ اتنی بڑی کرسیاں اور یہ عمارتیں خود بخود وجود میں آ گئیں۔ یہاں آ کر انسان اب خاموش کھڑا ہے، وہ یہاں تک تو پہنچ گیا کہ کوئی خالق ہے، کون ہے اس کا انہیں پتہ نہیں چل رہا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہاں آ کے وہ تھک گئے، پتہ نہیں ہے صحیح کوئی ہے، کون ہے ہم سے نہیں پوچھتے چونکہ ہمارے علم اور عمل میں جوڑ کوئی۔ میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا، وہاں اجتماع تھا جیسے رائمنڈ میں اجتماع ہوتا ہے۔ ایک گورا میرے پاس برابر سیٹ میں بیٹھا، میں نے اس کو دعوت دینا شروع کر دی، وہ بڑا متاثر ہوا، ایسے یوں بیٹھ کے مجھے سنتا رہا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا اصل میں۔ بیچ میں کہیں بات آ گئی کہ شراب حرام ہے، پتہ نہیں کیسے آئی مجھے اب یاد نہیں سیاق و سباق، لیکن میں نے شراب حرام، وہ ایسے بیٹھا تھا۔ جب میں نے کہا نا شراب حرام ہے تو کہا کیوں ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں گارمنٹس کا تاجر ہوں، ساری دنیا پھرتا ہوں، سب سے اچھی شراب میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں، تم کہتے ہو شراب حرام ہے، تو ہم سے کیوں نہیں رجوع کرتے کہ ہمارے علم اور عمل کے تضاد نے ان کو حیران کر دیا ہے۔ ہمارے پاس اس کا علم موجود ہے کہ بنانے والا اللہ ہے، ان ربکم اللہ، کون؟ الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے زمین آسمان بنایا، فی 6 ایام، 6 دن، خود کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش، عرش پر کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن رات کو پھیرتا ہے۔ حکومت کیسی ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند تاروں ستاروں سیاروں پر بلا شرکت غیر حاکم ہے۔ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، بتا دو انہیں کہ ساری مخلوقات کا مالک بھی وہ ہے اور سارے بحر و بر کے حکومت کا مالک بھی وہ ہے، اور اسی کے ہاتھ میں یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک وہی تدبیر کرتا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، 7 آسمان 7 زمینوں میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہو الذی فی السماء الہ فی الارض الہ، آسمان پر بھی وہی بادشاہ ہے، زمین پر بھی وہی بادشاہ ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، شرق اور غرب کا بھی وہی بادشاہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے شمال میں جنوب میں فوق تحت آگے پیچھے ہر طرف اللہ نور السماوات والارض، اس کا نور ہے جو چمکتا ہے دمکتا ہے۔ جو آنکھیں غیر محرم کو دیکھنے سے جھک جاتی ہیں ان آنکھوں کو اللہ چپے چپے میں اپنا نور دکھاتا ہے۔ جو آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں اللہ ان سے یہ روشنی چھین لیتا ہے۔ جو کان گانا سننے سے اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اللہ ان کو ریت کے ذروں میں بھی اپنی تسبیح سنا دیتا ہے، اور جو کان موسیقی کے عادی ہو جائیں ان میں
ان میں اتنا گند بھر جاتا ہے، اتنی غلاظت بھر جاتی، جیسے کانوں میں میل بھر جائے تو سنائی نہیں دیتا۔ موسیقی کا گند جب کانوں میں اتر جاتا ہے تو پھر اللہ کے نغمے سننے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ENT تو کہے گا آپ کا کان بالکل صاف ہے، نبی کی نظر کہے گی غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ آئس تشخیص کہے گا آپ کی نظر 6/6 ہے، لیکن نبی کی نظر کہے گی اندھا ہو چکا ہے، اس کی نظروں میں غلاظت ہے، بے حیائی کی غلاظت ہے جس کے اندر میں اتر چکی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کائنات میں ایک عادل حکمران ہے جس نے زمین آسمان کو ایک عدل میں باندھا ہوا ہے۔ اس کو دلیل بنا کر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، درخت بھی بیلیں بھی اس کے سامنے سجدے میں، والسماء رفعها، آسمان بلند کیا، ووضع المیزان، اور اس نے عدل کا ترازو قائم کیا۔ اس عدل سے مراد کائناتی عدل ہے جس میں آپ نے دیکھا 1 سیکنڈ کے اتنے فرضی حصہ بنایا گیا ہے، اگر اس کے برابر بھی ظلم ہوتا تو کائنات برباد ہو جاتی ہے۔ یہ زمین ہر 1 سیکنڈ کے بعد سورج سے 2.8 ملی میٹر دور ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے 24,000 کلومیٹر کے گیند میں اتنی زبردست موزونیت کہ ہر 1 سیکنڈ کے بعد 2.8 کلومیٹر یہ سورج سے دور ہوتی ہے۔ اگر سورج ظلم کرے اور اس کو اپنی طرف کھینچ لے، کتنا؟ صرف 3 مائکرو میٹر، یا زمین ظلم کرے اور اگلے حصے کو کھینچ لے اپنی طرف، کتنا؟ 3.1 ملی میٹر، تو کتنا فرق پڑا؟ 3 مائکرو میٹر۔ مائکرو میٹر کا کیا مطلب ہے؟ جس کو آپ مائکروسکوپ کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر یہ زمین تجاوز کر جائے، یہاں لوگ دکانیں دبا کے آپ سے کیس لڑوا رہے ہیں نا، پورا گھر دبایا ہوا ہے اور وکیل صاحب کو آگے کیا ہوا ہے، اگلی نسل بھی مر جائے گی، کیس چلتے رہیں گے۔ یہاں کتنا ظلم ہو، صرف 3 مائکرو میٹر کا اگر ظلم ہو جائے، زمین آگے چلی جائے، تو چند ہفتوں میں کائنات، ہماری زمین فریز ہو جائے گی، فریز۔ اور وہ ساؤتھ اور نارتھ پول کا ٹیمپریچر ہری پور میں بھی ہو جائے۔ میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے، پنجاب کا گرم ترین ضلع ہے، اس میں بھی برف ہی برف ہوگی۔ جیکب آباد دنیا کا گرم ترین خطہ ہے، وہ بھی برف کے انبار لگیں گے اور ساری انسانیت برف بن کے ختم۔ اگر سورج زیادتی کر جائے اور اسے اپنی طرف کھینچ لے تو چند ہفتوں کے بعد ہماری کائنات تندور بن جائے گی، تندور، اور اس میں سے دھواں اٹھنا شروع ہوگا اور ہم سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس زمین میں، آسمان میں اتنے بڑے عدل کو قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ جج صاحبان، وکیل صاحبان اور عوام الناس، تم بھی تو عدل کرو، تم بھی تو عدل کرو۔ اگر عدل مٹ گیا تو سب کچھ مٹ گیا، اگر عدل ہے تو سب کچھ ہے۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی روٹی نہیں ہے، عدل ہے، عدل ہے۔ ہماری بنیاد عدل ہے، نہ کہ چوپڑی روٹی، نہ کہ پکے گھر، نہ کہ یہ گاڑیاں پھسلتی ہوئی چمکتی ہوئی، اور نہ یہ زیور، نہ سونا، نہ چاندی، نہ برف، نہ بھاپ۔ عدل ہے تو کانٹوں پہ بھی کیم خواب کے مزے پائے گا، عدل ہے تو اندھیرے میں بھی سورج اس کو چمکتے دکھائی دیں گے، عدل ہے تو سوکھی روٹی میں بھی پراٹھے۔ مٹ گیا تو اللہ کی قسم گھی کے چراغ بھی اس کے گھر کو روشن نہیں کر سکتے، اور مرمری فرش بھی اس کے اندر کی دنیا کو سکون نہیں دے سکتے، نرم گدے بھی اس کے اندر کی آگ کو نہیں ٹھنڈا کر سکتے، ساون کی جھڑیاں اور بھادوں کی برسات بھی اللہ کی قسم اس کے وجود میں سلگنے والی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ اگر ظلم چھا گیا اور عدل مغلوب ہو گیا اور وکیل کا علم فروخت ہو گیا زانی کے لیے، قاتل کے لیے، زمین دبانے والے کے لیے، اور جج کا قلم بک گیا چند کوڑیوں پر یا کسی کے زیر اثر ہو کر، تو وہ دیس لٹ گیا، وہ لٹ گیا، وہ لٹ گیا۔ اس میں کوئی زندگی نہیں، اس میں کوئی زندگی نہیں۔ جہاں عدل ہے وہاں زندگی ہے، جہاں ظلم ہے وہاں موت ہے۔ قبرستان ہیں، مردے ہیں جو اپنے زندگی کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے زندہ شکل میں وہ انسانیت مردہ ہو جاتی ہے۔ جس قوم سے عدل مٹ جاتا ہے
اگر معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی، ریڑھ کی ہڈی، ہمارے پاس اب اتنے ڈالر ہو گئے، اتنے ڈالر ہو گئے، اس سے بھی کبھی بہار آئی؟ جب یہ ایٹم بم بنایا نا پاکستان والوں نے، تو لوگوں نے دیگیں چڑھائیں، مٹھائیاں تقسیم کی، اور مجھے اتنا ڈر لگا، میں نے کہا ذلت اور بڑھ جائے گی، ذلت اور بڑھ جائے گی۔ کس پر؟ کہا اللہ کی مدد ایٹم بم بنانے پر تو ہے نہیں، اس کی مدد تو تقوی پر ہے، تقوی تو آیا نہیں، توبہ تو کی نہیں، نافرمانی تو ویسی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایٹم بم بنانے سے تو عزت نہیں دیتا۔ مجھے ڈر ہے کہیں ذلت اور نہ آ جائے، کہیں پستیاں اور نہ آ جائیں، کہیں گرداب اور زیادہ خوفناک نہ ہو جائیں، کہیں بھمر اور زیادہ بکھر نہ جائے۔ تو وہی ہوا، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، قرآن کا علم بتاتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنہ یأتیها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود۔ یہ ساری قرآن کی تاریخ بتاتی ہے، جب قوموں کے عمل بگڑے تو اللہ پاک نے ان پہ عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ اللہ کی تائید اور قوت اور مدد کو لینے کا جو راستہ ہے وہ جسم کے اندر سے نکلتا ہے، وہ اندر کی دنیا کو آباد کرنا پڑتا ہے، نہ کہ باہر کے مناظر۔ وہ ثانوی درجہ رکھتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اسباب کا صحیح اختیار کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب دیکھتے نہیں، اللہ کے نبی دو جہان کے سردار ہیں، لیکن مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے چھپ کے نکلے، غار ثور میں چھپے، 3 راتیں چھپے رہے، 2 دن چھپے رہے، پھر راستہ تبدیل کیا، تو لمبا راستہ لے کر اب مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ اسباب کا صحیح اختیار کرنا ہمارے ذمے ہے، لیکن اسباب کو ارباب بنا لینا یہ ہماری تباہی اور ہلاکت ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، نہ کہ یہ اسباب۔ ابتدائی طور پر سے خندق کی لڑائی میں عمرو بن عبد ود چھلانگ لگا کے آگے آ گئے، ان کا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ سب کو پتا تھا، سارے ہی دبک گئے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، 21 سال کی عمر، کہنے یا رسول اللہ میں جاؤں گا؟ تو ہم نے کہا اجلس انہ عمر، بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کون ہے؟ عمر ہے، عمر۔ اس نے پھر نعرہ لگایا، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاؤں؟ کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کون ہے؟ یہ عمر ہے۔ پھر اس نے کہا وہ تمہاری جنت کہاں ہے جس کے شوق میں تم مرنے کے دعوے کرتے ہو، شہادت کے متمنی ہوتے ہو؟ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جا، یہ عمر ہے۔ تو حضرت علی نے کہا وَإِن كَانَ عَمْرًا، عمر ہے تو پھر کیا ہوا؟ 2 باتوں میں ایک تو میرا نصیب ہوگا، تو آپ مجھے بھیج دیں، اب مجھے بھیج دیں۔ تو اللہ کے نبی اسباب کی رعایت فرما رہے ہیں، اسباب کی رعایت، اس لیے تو علی کو بٹھا رہے ہیں، نہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، تمہارا اس کا جوڑ کوئی نہیں، مقابلہ کوئی نہیں، یہ اسباب کی رعایت میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے جب توکل اللہ پہ ہو جاتا تو پھر اسباب خود بخود سمٹ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اللہ تاثیر بدل دے، اللہ قوت کھینچ لے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اوپر اٹھے تو جبریل نے آ کر کہا مدد کروں، کہ تمہاری نہیں، تمہاری ضرورت نہیں، اللہ کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو بجھایا نہیں، بھڑکتی آگ میں سے جلنے کی تاثیر کو نکال لیا۔ وہ اپنی قدرت کو قرآن کے واقعات میں ظاہر کر کے ہم پہ یہ تاثر جمانا چاہتا ہے کہ اسباب اختیار کرو، نتیجہ اللہ پہ رکھو۔ ساری دنیا کی کیمسٹری اب فیل ہو چکی ہے کہ ایک وجود ہے اور اس وجود پہ آگ اپنا کیمیکل ری ایکشن کرنے سے عاجز ہو رہی، اس کو جلانا چاہیے، کیوں نہیں جلا رہی؟ پر مارا پانی کا چشمہ باہر، دوسرا پر مارا انار کا درخت باہر، سارا باٹنی کا علم اللہ تعالیٰ نے فیل کر دیا۔ آگ میں انار کا درخت اگتے ہی پھل دینے لگا، ساری باٹنی فیل ہو گئی، وہ ساری کیمسٹری فیل ہو گئی۔ اور جبریل نے یہاں سے پکڑا حضرت مریم کو، یہاں سے، اور ایسے پھونک ماری، تو اس پھونک کا حمل سے کیا تعلق؟ فحملتہ، وہیں حمل ہوا اور وہیں جا کے بچہ جنا گیا۔ ساری کی ساری جو زولوجی کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے رکھ دیا کہ لاؤ اس کی کوئی دلیل لے کے آؤ کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ وہاں بیٹھی رو رہی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ ان واقعات سے اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں
آپ بھائیوں کے ساتھ اس ملک کی 3/4 تقدیر وابستہ ہے. 1/4 تقدیر باقی شعبوں سے وابستہ ہے، 3/4 آپ سے وابستہ ہے. اگر یہ معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی تو اللہ کا نبی جو شفیق ترین نبی ہے وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا نہ کرتا. یہ دعا ہے. اگر یہ تصور ٹھیک ہو تو پھر یہ بد دعا ہے. اگر معیشت ریڑھ کی ہڈی ہے تو پھر یہ فرمان نبوی بد دعا ہے. اور اگر کوئی اور چیز ریڑھ کی ہڈی ہے تو پھر یہ دعا ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روزی تھوڑی کر. ایسا شفیق نبی جو امت کا فاقہ دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آئیں اور ان کی بھوک دیکھے تو اللہ سے دعا کرے یا اللہ ان کو کھانا کھلا. یہ ننگے ہیں، کپڑے پہنا، تو اپنی اولاد کے لیے ظلم رہ گیا تھا. اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار تھے، ان کا حال پوچھنے کے عمران بن حسین ایک صحابی صاحب دروازے پہ دستک دے کر کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر بھی کوئی نہیں جس سے سر چھپا سکا. تو آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اندر کہ بیٹا اس سے پردہ کر. اس سے پردہ کیا. جب اندر آئے تو حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رو پڑی کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک سی، روٹی کوئی نہ تھی، اب بیماری آئی ہے، دوا کوئی نہیں. تو آپ نے گلے لگا لیا اور آپ بھی رونے لگے. جس کو طائف کے پتھر نہ رلا سکے یہاں رو پڑے. کہا بیٹی حونی علیک والذی نفسی بیدہ ما ذقت من 3 ایام ذواقا. اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں چکھا. والذی بعث اباک بالحق، اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو دین حق دیا ہے اور رسول بنایا. 3 دن گزر چکے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ میرے لیے سونا چاندی بنا دیے جاتے. میرے رب نے مجھ سے کہا بنا دوں سونا چاندی، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ہمیں پیسے کی غلامی، عہدوں کی غلامی، مال کی چمک اور کھنک، یہ ہمیں ملی ہے غلامی کے صلے میں. جو 100 سال انگریز کی غلامی دیکھی اور نظریاتی طور پر اس نے ہمارے دھارے کا رخ آخرت سے دنیا کی طرف پھیر کے رکھ دیا. ہم نے میدان جنگ میں بڑی شکستیں کھائی ہیں، کو آج نہیں شکست کھا رہے. شکست کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور گرد صحابہ کی مقدس جماعت جن جیسا دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوگا، احد کی لڑائی میں شکست ہوگی. میدان کی شکست نبیوں نے اٹھائی ہے، ہمارے نبی نے اٹھائی ہے. نظریات کی شکست دنیا کی سب سے بدترین شکست ہوتی. یہ پچھلے 100 سال سے ہوا ہے کہ ہمارا رخ بدل گیا ہے. 1757 میں پلاسی ہارے، 4 مئی 1831 میں 1799 ٹیپو سلطان شہید ہوئے اور 1831 میں سید احمد شہید ہوئے. تو 1834 میں انہوں نے لارڈ میکالے کو بھیجا کہ اس قوم کو قابو کرنے کی کوئی تدبیر سوچو، یہ ہر وقت ہی ابھرتے رہتے. تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا. انہوں نے کہا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے. وہ صرف یہ نظریہ دے گیا، عملی جامہ پہنانے کی اس کو نوبت نہ آئی. 1857 میں پھر تحریک اٹھی، پھر وہ بھی ناکام ہو گئی. تو اس کے بعد W ہنٹر کو لایا گیا کہ اس نسل کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اس نے پھر 1 سال کے سروے کے بعد اس کی جو تھی مجلس عمل، اس نے اس کو رپورٹ دی کہ ان کو قرآن سے کاٹ دیا جائے، قرآن سے ناآشنا کر دیا جائے اور اپنا نظام تعلیم ان کو دیا جائے. 50 سال میں ہماری جھولی میں ہوں گے.
میں گلہ بھی کروں تو بجا ہے، آپ ہری پور کا سب سے ذہین طبقہ ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت سے نا آشنا۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس کے بعد کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہے، کسی چیز سے آپ کو روکنا چاہتا ہے، کسی چیز کی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہے۔ کبھی خیال آیا کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن میں نے دیکھا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کتنا کچھ چاہتا ہے، تو آپ یقین مانے میں حیران ہوا۔ کل 99 دفعہ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کر لو یہ چھوڑ دو، 99۔ پھر میں نے دوبارہ غور کیا کہ اس میں تکرار کتنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ۔ ایک ہی حکم کا تکرار، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ تکرار کو نکال دیں تو پیچھے ٹوٹل کوئی 50 باتیں ہیں جو دنیا اور آخرت کی تمام عزتوں اور کامیابیوں کا وہ زینہ ہے۔ یہ کر لو یہ چھوڑ دو تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے۔ آپ نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا۔ لیکن یہ کتنے دکھ درد کی بات ہے کہ اتنا پڑا ہوا اتنا فہیم طبقہ بھی قرآن کے پیغام سے ناآشنا ہے۔ رمضان میں مسجد بھری ہوتی ہے، تراویح ہو رہی ہوتی ہے، ہزاروں آدمی ایک مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی ایک کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ سننے والا پڑھتا جا رہا ہے، پڑھنے والا پڑھتا جا رہا ہے، سننے والے۔ انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ ایک باریک فرق، تورات، زبور، انجیل یہ آسمانی کتاب ہے، کلام اللہ نہیں۔ قرآن آسمانی کتاب بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، آسمانی کتاب بھی ہے۔ وہ چونکہ آسمانی کتاب تھیں، کلام اللہ نہ تھا، وہ مٹ گئیں، ان کی زبانیں مٹ گئیں، ترجمے رہ گئے۔ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہر جگہ فوٹو اسٹیٹ نہیں چلتا، بلکہ اہم چیزوں پر اصل دستاویز پیش کی جاتی، اہم چیزوں پر اصل دستاویز پیش کی جاتی، اصل لاؤ، اصل ہے، فوٹو اسٹیٹ نہیں۔ آپ تو وکیل حضرات یہ جج حضرات اصل لائی جائے، اصل تو نہ تو کوئی انجیل کی اصل موجود ہے، فوٹو اسٹیٹ ہے، نہ کوئی تورات کی اصل ہے، فوٹو اسٹیٹ ہے۔ اس کا کیا اعتبار؟ قرآن اپنی اصل شکل میں الفاظ کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، ساری کی ساری رعنائیوں کے ساتھ، سارے کے سارے زیر و زبر کی کمی بیشی کے ساتھ زندہ موجود، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ یہ کوئی ہمارے لیے تصدیق کی چیز نہیں، صرف جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ویسے یا اللہ اطمینان قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں۔ ایک سپر کمپیوٹر ہے جو امریکہ میں بنا ہے، کسی چیز کو 1 منٹ میں 1 ارب زاویوں سے چیک کر لیتا ہے، 1 ارب زاویوں سے۔ تو انہوں نے تورات کی سی ڈی ڈالی، ساری سکرین پر غلطیاں آ گئیں۔ انجیل کی سی ڈی کو ڈالا، ساری سکرین پہ غلطیاں آ گئیں۔ تو انہوں نے قرآن کی سی ڈی کو ڈالا تو 000 کے ساتھ ساری سکرین بھر گئی کہ اس میں کوئی خطا نہیں، اس میں کوئی خطا نہیں۔ لہذا یہ ناقابل تبدیل، ناقابل تحریف، نہ تقدیم نہ تاخیر۔ پھر قرآن 19 کے ہندسے پر سفر کرتا ہے۔ یہ 1960 میں ایک مصری عالم تھا خلیفہ راشد، یہ اس کی جستجو تھی، اس نے کیلیفورنیا میں رہتا تھا، اس نے قرآن کو اس میں ڈال دیا، لاس اینجلس میں تھا، اس نے قرآن کو ڈال دیا کمپیوٹر پر، اس پہ تحقیق کرتا رہا تو اس پر یہ بات کھلی کہ سارا قرآن 19 کے ساتھ جڑا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق جو سورت اتری ابتدا میں، اس میں 19 الفاظ اترے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق والناس سے پیچھے چلیں تو 19ویں سورت ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں جو 19 پر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مثال سے عرض کیا کہ 19 کے ساتھ کیسے قرآن جڑا ہوا ہے۔ سارا قرآن 19 کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 1998 میں امریکہ گیا تھا تو وہاں ایک ہمارے دوست تھے، وہ پی ایچ ڈی ہے فزکس، تو ایک سیمینار تھا ویل یونیورسٹی میں، سارے پی ایچ ڈی 400 پی ایچ ڈیز اس میں مدعو تھے۔ تو ایک وہ ان کا پریس تھا، وہ بھی پی ایچ ڈی تھا، وہ عیسائیت پہ اس نے تقریر کی، پھر اس نے کہا کوئی سوال جواب، تو
تو اس نے کھڑے ہو کر کہا میرا سوال ہے، خدا تین نہیں ایک ہے، تین نہیں ایک ہے، کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ یہ میرا قرآن ہے، اس میں اللہ کا دعویٰ ہے کہ قل هو اللہ احد۔ تو اس نے کہا یہ کیا دلیل ہے کہ یہ آسمان کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے پاس سپر کمپیوٹر، اس میں ڈالو، اس میں یہ دیکھو کہ اس میں 19 کا ہندسہ ٹریول کرتا ہے، کہیں لوز کر جائے تو یہ اللہ کی کتاب نہیں۔ پھر تم اپنی انجیل کو بھی ڈالو، تم دیکھو کہ قدم قدم پہ وہ ٹوٹے گا، کسی ہندسے کے ساتھ اس کا جوڑنا ہوگا۔ اگر میری بات سچی ہے تو، اگر یہ تحقیق سچی ہوگی تو میری بات بھی سچی ہوگی۔ تو انہوں نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی۔ 1 ہفتے کے بعد پھر سیمینار ہوا تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے پورا ہفتہ ریسرچ کی ہے، کہیں ایک جگہ پر بھی 19 کو ہم نے دائیں بائیں ہوتے نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی کتاب کو ایک ہندسے پر جمع کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے اور کوئی ریاضی دان یہ نہیں کر سکتا۔ اس پر 70 PhDs مسلمان ہوئے، اس میں وہ پریسٹ اور پادری خود بھی مسلمان ہوا۔ پڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل۔ پارس گھر میں اور بیچ رہا ہو تیل اور تیلی بن کے بیٹھا ہو، قرآن اور حدیث گھر میں ہو اور انگریزوں کے قانون سے لوگوں کو انصاف دینا چاہے، کیا لست مہا لست جنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں مشکل جو پیش ہے، جو میں عرض کر رہا تھا، ہم نظریاتی طور پر پیسے کے غلام ہو گئے، چیزوں کے غلام ہو گئے، چوپڑی کے غلام ہو گئے اور آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، اللہ کے محبوب کو بھول گئے۔ لہذا جب کوئی گاڑی ڈیٹ ٹریک ہو جاتی ہے تو پھر اس کی منزل تو کوئی نہیں ہوتی، ممکن ہے وہ لڑکنیاں کھائے، خلا بازیاں کھائے، کسی درخت سے ٹکر، کسی گاڑی سے ٹکر، کسی کھڈے میں گرے، کیونکہ وہ اپنی اصل سے ہٹ گئی ہے۔ ہم اپنی اصل سے ہٹے، ہمارے لیے بنیاد تھی اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہے تو ہم ناکام ہیں۔ اللہ کا راضی ہونا میری کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا میری ناکامی ہے۔ اگر وہ ناراض ہے میں ناکام ہوں، اگر وہ راضی ہے میں کامیاب ہوں۔ اس نظریے پر ہم ٹیپو سلطان کو صحرا پہناتے ہیں اور میر صادق کو پر لعنت برساتے ہیں کہ حالانکہ جائیداد تو وہ بنا، میر غلام علی لنگڑا اور میر صادق تو خیر موقع پر ہی قتل ہو گیا، تو میر غلام علی لنگڑا تو بہت کچھ بنا گیا، ٹیپو تو بازی ہار گیا، سراج الدولہ بازی ہار گیا، میر جعفر حکومت لے گیا۔ لیکن جب بھی ہم اپنے دل کی دنیا میں جھانکتے ہیں تو ہماری عقیدت میر جعفر کے ساتھ نہیں، سراج الدولہ کے ساتھ ہے، ہماری محبت ٹیپو کے ساتھ ہے، میر غلام علی لنگڑے کے ساتھ نہیں ہے۔ جب ہم دلی کی جنگ آزادی کو دیکھتے ہیں تو ہارا ہوا جرنیل ہے جنرل بخت خان، ہم اس کے لیے عقیدت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور مرزا الہی بخش اور نجف خان اور نواب شجاع الدولہ کہ جنہوں نے ساز باز کر کے 1857 میں دلی کا سودا کر دیا تھا، انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں بنائیں۔ میر رجب علی تھا جو سارا بہادر شاہ ظفر کا خزانہ ہی پھر اٹھا کے لے آیا تھا انگریزوں سے ساز باز کر کے، اور یہ جو امبالہ کا جو ضلع ہے، یہاں آ کر اس نے بہت بڑا محل بنایا، وہ بہت ایک حوض تھا جس میں فوارے بنائے گئے جس میں سے شراب نکلتی تھی، شراب، اور پھر وہاں بیٹھ کر وہ جام کا دور چلتا تھا۔ لیکن وہ بدبخت چند دن کی بہار کے پیچھے ہمیشہ کی بربادی لے کے چلا گیا، اور بخت خان ہارا ہوا جرنیل ہو کر بھی اپنا بخت بلند کر گیا کہ وہ ایک بنیاد پہ تھا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے میدان کی بازی ہار جاؤں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی بنیاد تھی جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری نسل کے ساتھ ذبح ہو گئے کہ میں یہ سودا نہیں کر سکتا، ورنہ ایک بول دیتے، تھوڑی سی سیاست کر جاتے ہیں، تھوڑی سی سیاست کھیل جاتے، جسے آج کل ہم نہیں کہتے ہیں دین دنیا ساتھ ہونے چاہیے، دین دنیا ساتھ ہونے چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ بھائی زانی کا کیس بھی لے لو، نماز بھی پڑھ لو، جھوٹا کیس لے کے آ رہا ہے جس کو پھنسانا ہے، ذرا کوئی میری مدد کرو، کیوں نہیں، یہ کرو، چل بھائی، اب وہ رگڑے کھا رہا ہے، جھوٹا کیس، وکیل لڑ رہا ہے، جج کا وقت لگ رہا ہے اور دونوں کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، مظلوم کی آنکھوں سے عرش ہل رہا ہے، نہ وکیل کو ہوش ہے نہ اس ظالم کو ہوش ہے کہ اللہ سو گیا ہے، کیا اس نے حکومت کسی اور کو دے دی ہے، یا کیا موت نہ آئے گی، یا کا محشر نہ قائم ہوگا، یا ترازو نہیں آئے گا، یا جنت نہ بھڑکے گی، یا جنت نہ مہکے گی، دوزخ نہ بھڑکے گی اور جنت نہ مہکے گی، نہیں اللہ کی قسم ہوگا، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. آج اللہ آئے گا، ترازو آئے گا، پل صراط آئے گا، اور فرشتے آئیں گے، اور دوزخ آئے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت آئے گی، اور اللہ بغیر ترجمان کے کہے گا یا ابن آدم اعطیتک خولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. تجھے جو ہری پور میں علم دیا، فہم دی، فراست دی، ایک منصب دیا، عہدہ دیا، کیا کر کے آیا ہے؟ ظالم کا ساتھی بن گیا کہ مظلوم کا ساتھی بن گیا؟ بول. آج وکیل صاحب اپنا کیس خود لڑیں گے، آج جج صاحب اوروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے بارے میں فیصلے اللہ سے سنیں گے. آج اگر عدل کو زندہ کر کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ وہ مقام بخشے گا کہ بڑے بڑے اقطاب، ابدال، بڑے بڑے علماء، شہداء بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور اس سائے میں صرف ان کو جگہ دی جائے گی جن کو اللہ بلائے گا. سب سے پہلے اللہ جس کو بلائے گا وہ ہوگا عادل بادشاہ، کہ عادل قاضی، عادل حکمران، عادل بادشاہ، عدل لینے والا وکیل، آ جاؤ آ جاؤ، آج ہم تمہیں اپنے عرش کا سایہ دیں گے. اور باقی دھوپ میں جلیں گے، اور ایسی خوفناک اس وقت وحشت ہوگی، اور اوپر سورج کی آگ ہوگی کہ کہیں گے ہمیں دوزخ میں ڈال دو پر اس عذاب سے نکالو، حالانکہ دوزخ کا عذاب اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگا. تو یہ سیاست وہ بھی کھیل جاتے اور بعد میں جا کے توبہ کر لیتے. حضرت علی کا فرمان ہے بدترین انسان ہے جو توبہ کی امید پہ گناہ کرے، بعد میں توبہ کر لوں گا، اور زندگی کی امید پر پھر توبہ کو مؤخر کرے، آج نہیں کل کروں گا، کل نہیں پرسوں کروں گا. کہ یہ دھوکہ کھایا ہوا انسان ہے، یہ ایسے ہی غفلت میں مر جائے گا، اس کو توبہ نصیب بھی نہیں ہوتی. تو ایک شخص کے سامنے اس کی معصوم نسل ذبح ہو رہی، اس کا ایک بول، اس کا ایک جنت پہلی بن چکی. میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں اور آپ اس لیے بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، ہمارے گناہ معاف کر. تو ان کی جنت کا فیصلہ تو دودھ پیتے کی عمر میں ہو چکا ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، جن کو اللہ کے نبی نے سواری بن کے اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگوائے ہیں. اب یوں ہاتھ ٹیک کر، گھٹنے ٹیک کر پوری سواری بن گئے، دونوں کو کندھے پہ بٹھایا اور سارے کمرے میں چکر لگوائے. جن کو ایسا سوار میسر ہوا، جن کو ایسی سواری میسر ہوئی ہو، وہ کتنی اونچی شان والے ہوں گے. ان کا ایک بول ان کی ساری دنیا کو بچا سکتا تھا. لیکن پھر اقدار ٹوٹ جاتی ہیں، پھر عزتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، پھر عہد و وفا، ایسے پاگل پن کے الفاظ ہوتے، پھر مروت، محبت، قربانیاں، یہ ایسے فضول داستانیں بن جاتی، یہ کھوکھلے الفاظ ہوتے. دنیا کی سب سے مقدس نسل اس وقت ذبح ہو رہی تھی، سب سے مقدس نسل کا خون بہ رہا تھا، اور 16 آل رسول میں سے شہید ہوئے. 16 باقی تو جان نثار تھے، 16 جن کے خون کا ایک ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ عظیم، مقدس، پوتر تھا. وہ آنکھوں کے سامنے کٹ رہے تھے، آپ ایسے دیکھ رہے تھے. خود ایک کوفی لشکر والا کہنے لگا میں نے ایسا جوان آج تک نہیں دیکھا جو اپنی نسل کا خون ہوتا دیکھ رہا ہو اور اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئی ہو. ہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. آخری بچے عبداللہ کو جب تیر لگا، وہ 2 سال کے تھے، ان کو بلایا صرف الوداعی پیار کرنے کے لیے، تو خیمے میں سے بلایا. وہ اس معصوم کو کون کچھ کہے گا. ہائے تو اس کو گود میں لیے ہوئے تھے کہ ابن الموقد ایک شخص تھا، اس کا تیر آیا اور یہاں لگا، پار نکل گیا. تو اس وقت پھر ان کے خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے لے لیا، پھر یوں آسمان کی طرف بلند کہ اے مولا، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو بھی میں تجھ پہ راضی، میرا تجھ سے کوئی گلہ کوئی نہیں، البتہ ان کو نہ چھوڑنا، ان سے بدلے خود لینا. ایسے نسل کٹ گئی. ہم چوپڑی روٹی پہ جھوٹا کیس لے کر بیٹھے ہوئے، اور زمین دبانے والے کا کیس ہم لڑ رہے ہیں.
اور جج کا قلم چند مفادات پہ فروخت ہو رہا ہے. تو پھر اگر یہی انسانیت ہے تو پاگل تھا حسین جو ساری نسل برباد کر کے. بڑا سمجھدار تھا ابن زیاد، بڑا سمجھدار تھا شمر اور یزید جو چوپڑی پہ اپنا ایمان بیچ گئے. نہیں نہیں، ہم دیوانے ہیں، ہم پاگل ہیں، ہم نے دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کو زندگی سمجھا. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. کوئی باقی رہ گیا؟ کوئی رہا ہے؟ تو ہماری بنیادیں ہیں ٹوٹ چکی ہیں. تبلیغ کا کام ان کو زندہ کرنے کی. ہم نہ کوئی فرقہ ہیں نہ کوئی مسلک ہیں، ہم بھائیو نفس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. آپ ہمارے لیے سرمایہ ہو، آپ عدل پہ قربان ہو جاؤ، عدل پہ قربان ہو جاؤ. اللہ کی قسم آپ کے مقام کو بڑے بڑے ابدال بھی نہیں حاصل کر سکتے، بڑے بڑے شہداء آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. عدل کو زندہ کر جاؤ، اپنا رزق اللہ پہ چھوڑ دو، بچوں کا رزق اللہ پہ چھوڑ دو. ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا باوضو رہو اللہ رزق بڑھا دے گا. نماز پڑھو، تنگی آئی نماز پڑھو، پیسے کوئی نہیں مصلی بچھاؤ، روزہ رکھو، اللہ دروازے کھولے گا، وہاں سے کھولے گا جہاں سے کسی کا وہم و گمان بھی کوئی نہیں. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی. وہاں سے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا جہاں سے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہے. تو اللہ کے خزانے خالی تو نہیں ہوئے، اور اللہ کے خزانوں پہ تالے کوئی نہیں پڑے، اور آبادی کی کثرت سے اس کی سخاوت میں کمی کوئی نہیں آئی، مانگنے والے کوئی نہیں ہیں. تو رزق اللہ پہ چھوڑو، اور کبھی ظالم کے لیے فائل مت کھولو، کبھی ظالم کے لیے ہاتھ مت بڑھاؤ. مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم کے لیے اپنے چیمبر کو بند کرو. جج کا قلم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، پر وہ انصاف کو فروخت نہ کریں تو کل اللہ اس کی قیمت لگائے گا. ہائے ہائے. بنو امیہ نے جب شکست کھائی 132 ہجری میں، تو ایک نوجوان تھا عبد الرحمن بن معاویہ بن ولید بن عبد الملک. یہ دھکے کھاتا ہوا اندلس پہنچ گیا 5 برس کے بعد. 137 ہجری میں اس نے وہاں ایک حکومت کی بنیاد رکھی جو پھر 700 سال تک چلی. ان کے خاندان نے تو کوئی 250 سال حکومت کی، اس کے بعد پھر مختلف خاندان حکومت کرتے رہے. تو اس میں ایک بادشاہ گزرا ہے منذر، اس کا اکلوتا بیٹا تھا ولی العہد. اس نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. کیس عدالت میں گیا تو وہ رسا کو منہ مانگے پیسے دے کر اور خون بہا ادا کر دیا گیا، اور فیصلہ اس نے جج نے وہ رسا کے پیسے لینے کے مطابق کر دیا کہ ٹھیک صلح. یہ عدالتی کارروائی بادشاہ تک پہنچائی جاتی تھی. یہ فیصلے ہوئے، یہ کیس ہے، یہ فیصلے ہوئے. اس نے پڑھا، اپنے بیٹے کا فیصلہ پڑھا تو اس نے کہا کل دربار عام ہوگا. دربار عام ہوگا. دربار عام ہوا کہ یہودی کے وہ رسا بلائے گئے، اپنے خاندان کو بلایا گیا. عوام خود ممبر پہ کھڑا ہوا کہنے لگا لوگوں میں یہ غلط سنت جاری نہیں کرنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان بچا لے. میں یہ بری عادت اپنے پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا. بطور چیف جسٹس میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتا ہوں اور اس کے قتل کی سزا کو بحال کرتا ہوں.
پھر کہنے لگا بیٹا یہ فریضہ میں ہی انجام دوں گا، مجھے پتہ ہے تیرے بعد میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا اور تیری ماں کو بھی بڑا دکھ ہوگا، پر مجھے اللہ کا حکم تجھ سے زیادہ پیارا ہے۔ اور نیچے اتر کر اپنے چراغ کو خود بجھا دیا، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کر دیا، اور 2 ہفتے پھر نیند نہیں آئی، چھتوں کو دیکھتا رہتا تھا، اور 2 ہفتے بعد خود بھی 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ جس قوم کے پیچھے اتنا روشن ماضی ہو، اس قوم کا عدل وہ کوڑیوں میں فروخت ہو رہا ہو، اور مظلوم کی آہوں سے عرش تو ہلتا ہو، اور عدالت کے کانوں پہ جوں نہ رینگتی ہو، یہ کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر آگے عدالت آ رہی ہے تو جو کچھ ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے بہت بڑا برا انجام سامنے آنے والا ہے، اور وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، نادان نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو انہوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں مظلوم کا ساتھی ہوں۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھائیوں کی خدمت میں یہی گزارش ہے، ایک نماز زندہ کرو۔ آپ کے ہاں ماشاءاللہ نماز کا رواج ہے، ہمارے پنجاب میں تو 100 میں 2 بھی نماز نہیں پڑھتے، رواج ہے، لیکن یہاں بھی کیبل بھی آ گیا، ڈش بھی آ گیا، تو سب کچھ آ گیا، تو یہ 7 ہلاکتیں بھی آ گئیں۔ تو یہ کوشش آپ حضرات فرمائیں کہ ظہر تو یہاں ہو ہی جاتی ہے، ظہر پہ عدالت بند ہو جائے، اور جج بھی، وکیل بھی، موکل بھی سب مسجد میں ہوں، اور آدھے گھنٹے کے لیے کوئی پڑھے نہ پڑھے لیکن آدھے گھنٹے کے لیے عدالت بند کر دی جائے، اللہ اکبر کے ساتھ ہی قلم رک جائیں، چلو بھائی اللہ کی پکار ہے، اللہ نے بلایا ہے، ادھر چلنا ہے۔ اس کو رواج دیں، بے نمازی کوئی نہ ہو، گھر میں اس کو رواج دیں، بچوں میں اس کو رواج دیں۔ جو سجدوں میں پڑھ کے اللہ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ ایک ظالم پر ہاتھ نہ رکھیں، ظالم کے پشت پناہ مت بنے، چاہے زندگی کا سودا ہو جائے، ہونے دو، کون سا کوئی رہنا ہے یہاں، جانا ہی تو ہے، لوگ جانے کے لیے تو آئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن كانت الدنيا تعد نفیسة فدار ثواب اللہ اعلی وانبل، اگر تمہیں دنیا حسین نظر آ رہی ہے تو مجھے جنت حسین نظر آ رہی ہے۔ تو جس مسافر نے واپس لوٹنا ہوتا ہے وہ سفر کی منزلوں سے جی نہیں لگاتا، وہ آگے ہی بڑھتا ہے۔ مانجھی نے کنارے پر پہنچنا ہوتا ہے، وہ بیچ کے جزیروں کو دیکھ کر اپنے رخ کو ادھر موڑتا نہیں ہے، اس کے جہاز کی نوک کنارے کی طرف ہوتی ہے۔ ہمارا سفر اللہ کی طرف ہے، اس حال میں موت آئے کہ وہ راضی ہو چکا ہو، اس طرح نہ موت آئے کہ وہ ہم پر ناراض ہو۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ لوگوں کو اگست میں چھٹی ہوتی ہیں، آپ سب چلہ چلہ تبلیغ میں لگائیں، مقام پر رہتے ہوئے 3 دن ہر مہینے فارغ کریں، 3 دن کے لیے نکلیں اللہ کی راہوں میں، اور اس درجے کا ایمان پیدا کریں کہ اپنے مفادات سے ٹکر لینا آ جائے اور دنیا کی وقتی لذتوں کو قربان کرنا آ جائے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے لیے دستور زندگی لے کر آئے ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی روز روشن کھلی کتاب کی طرح ہے۔ کسی نبی کی زندگی ایسے موجود نہیں، محفوظ نہیں، جیسے اللہ نے ہمارے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اس طرح ایک ایک پل، صبح و شام، دن رات، سفر، تجارت، حضرت، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیرے لگا دی اوپر، اور سرچ لائٹس مقرر کر دیں کہ کوئی چیز گم نہ ہونے پائے، کوئی چیز گم نہ ہونے پائے۔ جس دائی نے حضرت آمنہ کی مدد کی اس کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شفا، ان کا نام تھا شفا، ماں کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ۔ یہ نام اتفاقیہ نہیں ہے، آمنہ عبداللہ، ابدیت میں خمیر تیار ہوا، آمنہ امن کے رحم میں وہ پروان چڑھا، شفا دائی، شفا کے ہاتھوں میں وہ باہر آیا،
حلیمہ اخلاق کی چھاتیوں سے دودھ پیا تو وہ ابدیت لے کر آیا، امن لے کر آیا، شفا لے کر آیا، ہر نسخے کے لیے ہر بیماری کی شفا لے کر آیا، اجتماعی انفرادی مسائل کی شفا لے کر آیا، اور اخلاق کی بلندیوں کو سر کرنے کے لیے آیا۔ یہ سارے ناموں پر بھی اگر غور کریں تو اللہ نے چن چن کے نام رکھوائے اور چن چن کے آپ کے قریب کیا۔ ان سارے ناموں کا بھی اثر ہے آپ کی ذات مبارک میں، اور آپ کی آمد ساری دنیا کے لیے ایسی تھی جیسے بارات کو دلہا مل گیا اور مجلس کو میر مجلس مل گیا، اور جیسے قافلے کو میر کارواں مل گیا۔ آپ کی آمد اس طرح تھی کہ ساری کائنات جیسے زندہ ہوگی، جیسے بہار آ گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب میں ظاہری بہار نہیں رکھی، کالے پہاڑ رکھے کہ خود میرا نبی ہی بہار ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور بہار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ خود چشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے زمین کے چشموں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول ربیع بہار کو کہتے ہیں، ربیع بہار کی بارش، بہار کی رونق، بہار کی کلیاں اور پھول، اس سارے منظر کے لیے لفظ ربیع آتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے لیے ربیع کا مہینہ مقرر کیا۔ ربیع آ گیا، بہار والا، اصلی بہار اب آئی ہے۔ وہ پھولوں کی بہار، وہ چمن کی بہار، وہ مارچ فروری کی بہار وہ عارضی ہے، یہ ابدی بہار ہے۔ اب کبھی خزاں نہ آئے گی اگر تم اس کے غلام بن کے چلو گے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، اور ہمارا یہ جو جیٹھ ہاڑ کے مہینے ہیں اس میں 13 گھنٹے اور 16 منٹ اس دن پہ گزر چکے تھے، اور ربیع الاول کی 12 پیر کی صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اور عربوں میں دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو رات کے تو اس پہ ہانڈی رکھتے تھے ایسے، اور اس میں سوراخ ہوتے تھے، ہوا آتی رہے۔ وہ ہانڈی میں اس لیے چھپاتے تھے کہ اس کو نظر لگ جائے گا، اور صبح کے اجالے میں دیکھتے۔ تو جب پیدا ہوئے ہمارے نبی تو آپ نے ایک تو جب جو دائی تھی شفا، جب انہوں نے لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور سجدہ کیا، اور پھر یوں سر اٹھایا۔ جو ہی سر اٹھایا حضرت آمنہ پہ ساری کائنات روشن ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر اوپر ہانڈی رکھی تو ٹھک کی آواز آئی، اور ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو کے ایک ادھر گر گیا، ایک ادھر گر گیا۔ 63 سال 4 دن عمر پائی آپ نے محرم، صفر، ربیع الاول کے کیلنڈر کے لحاظ سے۔ 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ نے عمر پائی جنوری فروری کے کیلنڈر کے لحاظ سے۔ 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے۔ 8,156 دن اس میں ایام نبوت ہیں، ظہور نبوت، ظہور، ورنہ نبی تو آپ کب تھے؟ جب ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، تو آپ نے فرمایا ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی مجھے نبوت مل چکی تھی۔ یہ ظہور نبوت کے ایام میرے آپ کے لحاظ سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہاں سے کہانی شروع ہوئی اور اللہم الرفیق الاعلی پہ جا کے ختم ہوئی۔ تو یہ 8,156 دن ہیں۔ پوری زندگی آپ روشن چھوڑ کر گئے ہیں۔ دنیا کی کسی طاقت میں، کسی دنیا کے کسی بادشاہ کی، جرنیل کی، بڑے سے بڑے انسان کی ایسی تاریخ موجود نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی کی تاریخ موجود۔ آپ کا علم بے سند کے ہمارے نبی کا علم ہم تک پہنچا ہے، اور سند کے واسطے سے پہنچا ہے۔ ایک فتنہ اٹھا تھا، اب بھی ہے، کہ حدیث تو بعد کی چیز ہے، پتہ نہیں سچی کہ جھوٹ۔ اس فتنے نے عجم کو لپیٹ میں لیا، عرب کو نہیں، چونکہ عرب تو عربی دان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان مل جائیں تو نبی جیسا کلام تیار نہیں کر سکتے۔ یہ ہم اس کی لپیٹ میں کیوں آئے کہ ہمیں پتہ نہیں عربی کا حسن کیا چیز ہے۔ جیسے اقبال کی شاعری میں آج کوئی اپنا پچر لگائے تو جس کو بھی اقبالیات کا ذوق ہے وہ بتا دے گا یہ کسی اور کا گھڑا ہوا کلام ہے، اقبال کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کلام اتنے حسین الفاظ میں ادا کیا ہے کہ پوری دنیا کے دجال مل کر ایسا کلام بنا نہیں سکتے۔ فرض کرو بنا لیا، ہم فرض کرتے ہیں بنا لیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پاس سند موجود ہے، جتنی حدیثیں ہم تک آئی ہیں وہ ڈائجسٹ سے، جنگ نوائے وقت سے نہیں آئی، بلکہ ایک سند کا روحانی سلسلہ ہے۔ ہم نے صرف کتاب نہیں پڑھی بلکہ استاد سے پڑھا ہے، اس نے آگے سے میں نے محمد عبداللہ سے حدیث پڑھی،
انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، ظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے ابو عبداللہ الامام البخاری سے۔ امام بخاری بولے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات۔ ہمارے پاس یہ واسطوں سے علم آیا ہوا ہے، اگر خون کے ذرات کو پہچاننے والے دنیا میں موجود ہیں، پیٹرول گیس کے پہچاننے والے دنیا میں موجود ہیں، اور مرض اور صحت کے جراثیم دیکھنے والے اگر دنیا میں موجود ہیں، درختوں اور پتوں کی بیماریاں دیکھنے والے اگر دنیا میں موجود ہیں، تو میرا اللہ اتنا عاجز نہیں ہوا کہ وہ ایسے لوگ نہ پیدا کرے جو محبوب کی بات کو اور دجال کی بات کو پہچاننے والے نہ ہوں۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دودھ اور پانی کو الگ کر کے دکھا دیں گے۔ اس پر اللہ کا پہرا ہے، اس کی حفاظت ہے، یہ کسی اللہ نے ہمارے حوالے نہیں کے اوپر حفاظت ہے۔ پھر یہ تو آپ کا روحانی نسب نامہ ہے، آپ کا خاندانی نسب نامہ آدم علیہ السلام تک کسی نبی کا محفوظ نہیں، کسی انسان کا محفوظ نہیں، صرف آپ کا محفوظ ہے جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ تو جن کو ایسا رہبر ملا ہو، جن کو ایسا قائد ملا ہو، پھر وہ اندھیروں میں دھکے کھاتے ہیں، کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم و ستم ہے۔ ظلمت کو روشنیاں بنا دیا ہے۔ مجھے خیال آتا ہے یہ ہمارا 4 سال کا بچہ جب ٹائی لگا کے اسکول جاتا ہے تو کل کو اسے رسول اللہ کی عظمت کون سکھائے گا؟ جب 7-8 سال کی بچی ننگے سر اسکول جاتی ہے تو کل اس کو فاطمہ کی بیٹی کون بنائے گا؟ اس کو پردہ کون سکھائے گا؟ ہمیں دنیاوی علم پڑھنے سے نہ اللہ نے روکا نہ ہمارے نبی نے روکا، پر غیروں کی تہذیب سے تو روکا ہے کہ نہیں اوروں کے تہذیب کو مت اپنانا، میں تمہارے لیے کافی ہوں، میرے ہی پیچھے چلنا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم کوئی بے بنیاد تو نہیں تھے، کٹی پتنگ تو نہ تھے، بھٹکے ہوئے راہی تو نہ تھے، ہماری تو ایک منزل متعین، ایک رہبر، ایک قائد جس کے سنگ چلنا، جس کے قدم بقدم چلنا ہماری عزت، ہماری شرافت۔ یہ مولوی کا حلیہ نہیں، یہ مسلمان کا حلیہ ہے۔ یہ مولوی کا لباس نہیں ہے، یہ مسلمان کا لباس ہے، ہماری پہچان ہے، ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہماری ایک پہچان ہے۔ چیتے نے کبھی اپنی شکل و شباہت کو نہ بدلا نہ بدلنے کا مطالبہ، کوا کالا صحیح، وہ کہتا مجھے کالا ہی رہنے دو، مجھے یہی پسند ہے۔ گدھے کی آواز بدنما صحیح، انہوں نے کہا مجھے یہی پسند ہے، مجھے ایسا ہی رہنے دو۔ کبھی انہوں نے اپنی شکل بدلی، شباہت بدلی، لباس بدلا، میں کیوں بدلوں؟ میں کیوں بدلوں؟ میں کیوں احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں؟ دنیاوی علوم پڑھنے ہیں، کیا اس لباس میں نہیں پڑھے جا سکتے؟ دنیا میں ترقی کرنی ہے تو اس لباس میں کون سی رکاوٹ؟
یہ تو ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں پر جو گیٹ کھولنے والے بیرے ہوتے ہیں ان کے سروں پہ پگڑی ہوتی، اور جو بڑے افسران کی گاڑی چلانے والے ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے سر پہ پگڑی ہوتی، اور افسر صاحب ننگے سر ہوتے ہیں. یہ فیڈ بیک کہاں سے ہوا ہے؟ یہ خاموش زہر ہے جو آہستہ 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 اندر میں اتارا گیا کہ ان کے دلوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عظمت نکل جائے. تو بھائیو، یہ بھی ایک تربیت ہے، یہ بھی ایک محنت ہے، کوشش ہے. جو کرے گا اللہ اس سے دیکھ، لیکن یہ مفت کی چیز نہیں ہے کہ وراثت میں مل جائے. باپ مر گیا ہمارا، اس کی زمینوں کے ہم وارث ہو گئے. لیکن دنیا میں دولت علم ایک ایسی دولت ہے جو مفت نہیں ملتی. تقوی ایک ایسی دولت ہے جو مفت میں نہیں. یہ مول بکاؤ چیز نہیں ہے، اسے تو دھکے کھا کے لینا پڑے گا. اس سے بھائی گزارش یہ ہے، آپ حضرات اس محنت کو، اس تبلیغ کو کام بنا کے کریں. ایک دور تھا، میں بھی سوچ رہا تھا جب آپ کے صدر صاحب تعارف کروا رہے تھے، کہ ایک دور تھا جب ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، اور ہر طرف سے بس دھکے ہی دھکے دھکے ہی دھکے. ایک وقت آیا کہ شہر کا سب سے معزز طبقہ ہمیں بلاتا ہے، آؤ بھائی کچھ بات کرو. میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، میرا باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا. میرا تعلق ڈسٹرکٹ خانیوال سے، ایک زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے. باپ مر گئے، ہم 2 بھائی ہیں. میرا چھوٹا بھائی اب ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے لاہور میں، اور مجھے اللہ نے ادھر دھکا دے دیا. اللہ کی تقدیر پہ میں خوش ہوں، راضی ہوں. تو میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا، تو ایک میرا دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا، زبردستی کھینچ کے لے گیا. وہیں سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو موڑا، اور میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں چلا گیا. 4 مہینے کے آخر میں تھا تو مجھے ایک لڑکے نے کہا، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کہا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمیندار ہے. کہا تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی؟ روٹی تو پہلے ہی گھر کی ہے، تو علم پڑھ لے، آخرت بن جائے گی. اللہ نے اس کی بات کو ذریعہ بنایا، اور میں ریمنڈ مدرسے میں داخل ہو گیا. ریمنڈ مرکز میں چھوٹا سا مدرسہ ہے. اس وقت ہم 40 لڑکے تھے، اس وقت 40 ملکوں کے لڑکے وہاں پڑھ رہے ہیں. 8 سال میں نے وہاں اپنا تعلیمی زندگی کا سلسلہ گزارا. ایک چلے میں تھا 1972 میں، تو لوگ بہت گالیاں دیتے، دھکے دیتے، چلے جاؤ تم وہابی ہو، تم رسول کو نہیں مانتے ہو، تم گستاخ رسول، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. جیسے مولویوں نے پٹی پڑھائی ویسے وہ چلتے بےچارے. تو میں نے اپنے امیر سے بڑا تنگ آ کر ایک دن کہا، میں نے کہا امیر صاحب کوئی دن آئے گا لوگ ہماری بات سنیں گے. اکتوبر 1972 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. امیر صاحب کوئی دن آئے گا لوگ ہماری سنیں؟ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو، ایک دن آئے گا بادشاہ بھی سنیں گے. حالانکہ سمندر کی خاموش سطح کے نیچے بڑے طوفان چھپے ہوتے ہیں. بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے ایک کام دیا ہے. آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اس میں اپنا وقت لگائیں. آپ کو ایمانی نفع بھی ہوگا، اپنے کام میں بھی نفع ہوگا، اور اللہ بھی راضی ہوگا. یہ جہان بھی بنے گا، وہ بھی بنے گا. تو کم از کم 3 دن کی جماعت تو ایک تیار ہو جائے. اس کے لیے جس بھائی کے جی میں آئی ہو وہ اٹھ کے نام پیش کر دے. صرف کھڑے ہو کے بتا رہے 3 دن. وہاں مرکز میں تشریف لے آئیں، وہاں کوئی ساتھی گراؤنڈ ہے وہاں بیان ہوگا. اور کل کہاں ہے؟ ایلیمنٹری کالج کے گراؤنڈ میں ہے. اس سے اگلے دن ٹاؤن شپ میں، جہاں جہاں آپ آ سکتے ہیں تشریف لے آئیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے مظلوموں کی سننے والے اللہ، اے مظلوموں کی فریاد پر لبیک کہنے والے اللہ، ہمیں تو مدتیں گزر گئی ظلم کی چکی میں پستے ہوئے. ہمارا تو آخری سہارا ہے، تو ہمارا آخری ملجا و ماوا ہے. اے مالک الملک، تو آج کے ظالموں کو لگام دے دے یا اللہ، تو آج کے ظالموں کو لگام دے دے یا اللہ. یہ فرعون بن چکے ہیں، نمرود اور شداد بن چکے ہیں.
اے مالک الملک، تو نے ہی مصر کے فرعون کو پکڑا، ہمارے فرعونوں پہ بھی ہاتھ ڈال دے۔ تو نے ہی بابل کے نمرود کو پکڑا، ہمارے نمرودوں پہ بھی ہاتھ ڈال دے۔ تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کے قارون کو پکڑا، ہمارے قارونوں پہ بھی ہاتھ ڈال۔ مالک الملک، تیری ہی بادشاہی کو بقا ہے، تو تیری ڈھیل کو آج کا ظالم اپنی طاقت سمجھ بیٹھا ہے، اپنا اقتدار سمجھ بیٹھا ہے۔ اے دو جہاں